پورا دن گزر چکا تھا زرخان کو کام کرتے کرتے۔ وہ ابھی بھی گارڈن میں مصروف پودے لگا رہا تھا۔ دن سے رات ہو چکی تھی لیکن اس نے ایک وقت کے لیے بھی سانس نہیں لیا تھا، اور علیزے کب سے اسے کمرے کی کھڑکی سے دیکھ رہی تھی۔ وہ کمرے میں کھڑکی کے پاس صوفے پر بیٹھی ہوئی، دونوں ہاتھ صوفے پر رکھے، مسلسل کھڑکی سے باہر دیکھتی ہوئی پڑھائی کرنے کی ناکام کوشش کر رہی تھی۔ آخر کار اس نے دوبارہ یونیورسٹی جو جانا تھا، لیکن اس کی توجہ بار بار زرخان کی طرف ہو رہی تھی۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی زرخان کو ٹکٹکی باندھے مسلسل دیکھے جا رہی تھی، بنا پلکیں جھپکائے، اپنے ہاتھ کی پشت پر اپنی ٹھوڑی ٹکائے ہوئے، بنا زرخان کے چہرے سے اس کے وجود سے نظریں ہٹائے وہ زرخان کو دیکھنے میں مگن تھی۔ پڑھائی تو وہ کب سے کر رہی تھی لیکن الفاظ اسے اب تک ایک یاد نہیں ہوا تھا، سمجھ اسے کچھ بھی نہیں آیا تھا۔ بس وہ لگی پڑی تھی زرخان کو دیکھنے کا بہانہ جو ملا ہوا تھا۔ اف، علی سے پڑھائی کر لو، پڑھائی، تمہارے پیپرز آنے والے ہیں، اس چن کو دیکھ کر تھوڑی نہ سب یاد ہوگا، اس سے تو نظریں ہٹا لو اپنی لڑکی۔ علی سے خود کو زرخان کو دیکھنے سے روکتے ہوئے کہتی ہے، لیکن نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی نظریں اسی پر ٹھہری ہوئی تھی۔ کوئی بات نہیں، تھوڑی دیر بعد پڑھائی کر لیتی ہوں، پہلے تھوڑا جن کو تنگ کر کے آتی ہوں۔ کتابیں بند کرتی صوفے پر پھینکتی ہوئی علی سے جلدی سے اٹھ کر خصہ پہنتے ہوئے دوپٹے کندھے پر سیٹ کرتے وہ ایسے ہی حویلی سے باہر زرخان کے پاس گارڈن میں چلی جاتی ہے۔ زرخان کے آخری کے چند پودے رہ گئے تھے، بڑے چھوٹے سارے لگا دیے تھے، صرف گلاب کے پودے رہ گئے تھے جنہیں وہ ابھی بھی لگا رہا تھا۔ اپنے پیچھے کسی کا وجود دیکھتے ہوئے، کسی کے آنے کے قدموں کی آواز سنتے ہوئے زرخان کے چہرے پر مسکراہٹ آ جاتی ہے۔ وہ مڑ کے دیکھتا تک نہیں ہے لیکن اسے احساس ہو جاتا ہے کہ کون اس کے پیچھے آ کر کھڑا ہوا ہے۔ ٹھنڈ ہو رہی ہے، واپس اندر چلی جاؤ، بنا علیزے کو دیکھے زرخان کہتا ہے۔ تو کیا آپ کو ٹھنڈ نہیں لگ رہی؟ آپ بھی تو کب سے یہاں باہر ہیں۔ فکر ہو رہی ہے میری یا محبت ہو رہی ہے؟ زرخان کی مکمل توجہ ابھی پودا لگانے میں ہی تھی۔ وہ زمین سے مٹی کھدرید رہا تھا۔ دونوں ہی نہیں ہو رہی، میں تو بس ویسے ہی۔ علی سے کچھ کہتی اس سے پہلے ہی زرخان بول پڑتا ہے، ویسے ہی مجھے تاڑنے کے لیے آ گئی ہو، سیدھا سیدھا بولو نا، یا کام کرتا ہوا اچھا لگ رہا ہوں؟ قریب سے دیکھنے کا دل کر رہا تھا تمہارا، مجھے بول دو سیدھا سیدھا۔ زرخان کہتے ہی سرسری سی گردن موڑے علیزے کی طرف دیکھتا ہے، جو زرخان کی آنکھوں میں الگ سی چمک دیکھے فوراً سے اپنا چہرہ دوسری جانب موڑ لیتی ہے۔ گلا کھنکھارتے ہوئے گہری سانس لیتی وہ واپس زرخان کی طرف متوجہ ہوتی ہے۔ ایسا کچھ نہیں ہے، میں تو بس آپ کی ہیلپ کرنے کے لیے آئی تھی، آپ کو میری مدد چاہیے؟ خود کو کمپوز کرتی علی سے زرخان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے پوچھتی ہے، نیکی اور پوچھ آ جاؤ جلدی سے، بہت مدد چاہیے، تھک گیا ہوں میں۔ ہاتھ سے علیزے کو اپنی جانب آنے کا اشارہ کرتے ہوئے بولتا ہے، ایسے تھوڑی نہ ہوتا ہے، انکار کرنا تھا آپ نے، ہاں کیوں کر رہے ہیں؟ گندا سا منہ بنائے علیزے، اپنا ایک ہاتھ کمر پر رکھ کر بولتی ہے، تم نے مدد کرنی ہے، تم مدد کرنے آئی ہو، آ جاؤ نا، مدد کرو پھر میری، بہانے کیوں بنا رہی ہو؟ غسیلی نظروں سے گھورتے ہوئے بولا، میں بہانے تو نہیں بنا رہی، صبح میں نے بھی تو منع کیا تھا آپ کو بھی منع کرنا چاہیے تھا نا، ایسے فوراً سے تھوڑی ہاں کرتے ہیں، مینرز ہی نہیں ہیں آپ میں تو، پولیس والا پتہ نہیں کس نے بنا دیا ہے آپ کو۔ شہزادی، ٹیسٹ دے کر بنا ہوں میں پولیس والا، سب سے ٹاپ نمبر حاصل کیے تھے ٹیسٹ میں نے، پھر جا کر بنا تھا پولیس والا، تمہیں کیا لگتا ہے؟
اتنی آسانی سے کوئی بھی پولیس والا بن سکتا ہے کیا؟ اگر آپ بن سکتے ہیں تو یقیناً کوئی بھی بن سکتا ہے، میں بھی بن سکتی ہوں۔ سرخان کی بات پر علیزے کندھے اچکاتے ہوئے بولی، واہ واہ واہ، ایسی بات ہے تو بن کر دکھاؤ تم پولیس والی، میں بھی تو دیکھوں کتنا آسان ہے پولیس والا بننا۔ جب دن رات تمہیں پولیس بننے کی ٹریننگ کرنی پڑے گی نا، پھر سارا دن کتابوں میں سر کھپانا پڑے گا، اور جب بن جاؤ گی تو تم پولیس والی پھر سارا دن پولیس اسٹیشن میں کبھی ایک مسئلے کے پیچھے سلجھاؤ تو کبھی دوسرے مسئلے کے، اور اسی طرح تم کھانا اور سکون تو بھول ہی جانا۔ بتاؤ، بننا ہے پولیس والی؟ سرخان کھرنی زمین پر پھینکتے ہوئے اٹھ کھڑا ہوتا ہے اور غصے میں بولتا ہے، ہاں بن سکتی ہوں آسانی سے، بن بھی جاؤں گی۔ آپ کو کیا لگتا ہے صرف آپ ہی ہیں جو یہ کر سکتے ہیں؟ میں بھی کر سکتی ہوں۔ یوں گوریلا کہیں کی، تمہیں کیا لگتا ہے میرا کام اتنا آسان ہے؟ تمہیں تو ٹھیک ہے، آج سے میں تمہیں پولیس والی ٹریننگ دیتا ہوں، پولیس والا بناتا ہوں، پھر دیکھتے ہیں بعد میں بھی تم نے یہی کہنا ہے یا نہیں۔ بولو، منظور ہے پولیس والا بننا؟ مٹی سے بھرا ہاتھ سرخان علیزے کی طرف بڑھاتے ہوئے پوچھتا ہے۔ دونوں کی نظریں آپس میں ٹکرائی ہوئی تھیں، نہ پلکیں جھپک رہی تھیں، نہ نظریں ایک دوسرے سے ہٹ رہی تھیں، دونوں ٹکٹکی باندھے ایک دوسرے کی آنکھوں میں دیکھ رہے تھے بس۔ ہٹیں آگے سے، نہیں بننا پولیس والا، حد ہو گئی ہے اب، یہی رہ گیا ہے کیا میرا بننے والا؟ پولیس والی بھی بن جاؤں؟ جو بچی کچی نظر آ رہی ہوں اس سے بھی چلی جاؤں گی۔ آپ تو ویسے ہی یہ چاہتے ہیں کہ وقت سے پہلے میں ایکسپائر ہو جاؤں، پر ایسا نہیں ہونے والا۔ سرخان کے ہاتھ پر ہاتھ مارتے اس کو کراس کرتے ہوئے علیزے زمین پر پودے کی طرف بڑھتی ہے جہاں سے سرخان مٹی کھرید رہا تھا نیا پودا لگانے کے لیے۔ علیزے سرخان کی جگہ پر جا کر بیٹھتی ہے اور کھرنی اٹھائے مٹی کھودنے لگتی ہے۔ تمہاری تو صرف زبان چلتی ہے، زبان کم چلا لیا کرو تم تھوڑی سی، اور اٹھو میری جگہ سے، کس نے کہا ہے تمہیں یہ کرنے کو؟ اٹھو۔ علیزے کے پاس آتا اسے بازوؤں سے اٹھانے کی کوشش کرتے ہوئے سرخان کہتا ہے، ابھی آپ نے خود ہی تو کہا تھا کہ میری مدد کرو، تو مدد ہی تو کر رہی ہوں میں آپ کی، حد ہے بھائی۔ کھرنی واپس رکھتے ہوئے بلکہ زمین پر پھینکتے ہوئے کھڑے ہوتے بولتی ہے، فکر مت کرو، ساری حدیں میں کمرے میں جا کر پار کروں گا ابھی۔ تم ایک کام کرو، اوپر واپس جاؤ، یہ تھوڑا سا رہ گیا ہے، میں ختم کر کے آتا ہوں۔ کمرے میں جاؤ، میرے لیے کپڑے نکال کے رکھو، اور میرے لیے کچھ اچھا سا کھانے کے لیے بھی، صبح سے تمہارا شوہر بھوکا پیاسا کام پر لگا ہوا ہے۔ بندہ آ کے پوچھ ہی لیتا ہے لیکن نہیں، تمہیں تو لگتا ہے تمہارا شوہر کوئی آدم خور جن ہے نہیں، جسے نہ بھوک لگتی ہے، نہ پیاس لگتی ہے، نہ ہی تیز دھوپ لگتی ہے، نہ رات کو ٹھنڈ لگتی ہے، پتہ نہیں تم مجھے سمجھتی کیا ہو؟ جن، زرخان غصے میں کہتا ہے کہ علیزے مسکراتے ہوئے سرگوشی نما انداز میں بولتی ہے، جس پر زرخان کا غصہ پل میں ہوا ہو جاتا ہے۔ اندر جاؤ ابھی کہ ابھی، غصہ مت دلاؤ مجھے، وہ تو آپ کی شکل دیکھ کر لگ رہا ہے آپ کو آ ہی نہیں رہا، تو میں کہاں سے دلاؤں گی؟ علیزے ابھی بھی مسکراتے ہوئے کہتی ہے۔ گوریلا، زرخان دانت کھینچتے ہوئے بولتا ہے، جی؟ وہ پیار سے جواب دیتی ہے، جاؤ نا یار، کیوں تنگ کر رہی ہو؟ میں نے کب تنگ کیا آپ کو؟ میں نے تو کچھ کہا ہی نہیں، میں تو صرف یہاں پر آپ کی ہیلپ کرنے کے لیے آئی تھی، مطلب صرف آفر کرنے کے لیے آئی تھی۔ اب میں سوچ رہی ہوں کہ تھوڑی سی ہیلپ ہی کر دوں، صبح سے کام کر رہے ہیں نا آپ، تھک گئے ہوں گے، دے مجھے، باقی کا میں کر لیتی ہوں، آپ جا کر فریش ہو جائیں، پھر کھانا کھا لینا، ٹھیک ہے؟ علیزے کہتے ہی جو واپس جھکنے لگتی ہے کہ سرخان علیزے کو بازو سے پکڑے زور سے صرف کھینچتا ہے اور اسے اپنے سینے سے لگا لیتا ہے۔ تمہیں لگتا ہے میں یہاں تمہیں ٹھنڈ میں کام کرنے دوں گا اور خود اندر جا کر سکون سے رہوں گا؟ ایسا نہیں ہے میرا بچہ، تھوڑا سا تو رہ گیا ہے،
مجھے کرنے دو اور تم اندر جاؤ۔ علیزہ کو اپنے چہرے کے قریب کرتا اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہتا ہے۔ زرخان کی قریبی پر علیزہ اپنی سانسیں روک لیتی ہے۔ آپ یہ بات دور سے بھی تو کہہ سکتے تھے، اتنا اتنا پاس کیوں لائے ہیں مجھے؟ علیزہ بڑی بڑی آنکھیں کیے بوکھلائے انداز میں پوچھتی ہے۔ کیونکہ میری دور دور کی باتیں تمہیں سمجھ نہیں آ رہی ہیں نا، اس لیے تم مجھے خود اپنے قریب آنے پر مجبور کرتی ہو۔ جب میں قریب آتا ہوں تو ایسے شرما جاتی ہو اور گھبرا جاتی ہو۔ ویسے اب شرمانا گھبرانا بنتا نہیں ہے تمہارا، جو ہونا تھا وہ تو ہو گیا ہے۔ اپنا مٹی میں بھرے ہاتھ کی شہادت کی انگلی علیزہ کے چہرے پر پھیرتا ہوا اس کے ہونٹوں کی جانب بڑھتا ہوا نظریں اس کے ہونٹوں پر ٹھہر گئی تھیں، جسے دیکھ علیزہ کے دل کی دھڑکنیں تیزی سے بڑھنے لگ گئی تھیں، جسے محسوس کر کے زرخان اپنے سینے پر محسوس کر رہا تھا۔ ٹھنڈ ہو رہی ہے نا، میں اوپر جاتی ہوں، آپ خود ہی کر لیں اب یہ سب کچھ، مجھے نہیں کرنی آپ کی مدد۔ زرخان کے سینے پر ہاتھ رکھتے ہوئے اس سے دور ہونے کی کوشش کرتے ہوئے علیزہ کہتی ہے، پر زرخان اسی پل اس کی کمر پر ہاتھ رکھتا علیزہ کو اپنے سینے میں قید کر دیتا ہے۔ مدد کرنے کے ارادے سے آئی تھی نا، تو مدد کرو۔ ایک ہاتھ علیزہ کی کمر پر رکھتے ہوئے اس کی کمر کو اپنے ہاتھ میں بھیجتے ہوئے سرگوشی سے بولا، آپ چاہتے کیا ہیں مجھ سے؟ خود ہی کہہ رہے ہیں کہ نہیں کرنا کام، اور اب خود ہی کہہ رہے ہیں کہ مدد کروں۔ میں آخر کروں تو کروں کیا بتائیں؟ زرخان کی بات مکمل ہوتے ہی علیزہ سر اٹھائے پوچھتی ہے، کس کروں مجھے؟ کیا؟ زرخان بولتا ہے اور علیزہ حیرانگی سے فوراً بول پڑتی ہے، ہاں کس کروں مجھے؟ اب کام نہیں کروا سکتا میں تم سے، وہ الگ بات ہے، لیکن کس تو کروا سکتا ہوں نا۔ کس کرو جلدی سے، پھر چھوڑ دوں گا تمہیں۔ صبح سے کس نہیں کی ہے نا، اس لیے مجھے تھوڑی سی کمزوری محسوس ہو رہی ہے اس کی۔ پاگل ہو گئے ہیں یہاں، میں کس کروں آپ کو؟ کسی نے دیکھ لیا آپ کا تو پتہ نہیں، پر میں شرم سے ضرور مر جاؤں گی۔ علیزہ اطراف میں نظریں دوڑاتے ہوئے کہتی ہے، کوئی تمہیں نہیں دیکھے گا، سارے کے سارے اپنے اپنے کمرے میں موجود ہیں۔ اس وقت تو تم بہانے بنانے کی کوشش مت کرو اور جلدی سے اپنے لبوں کا جام مجھے پلاؤ، تاکہ مجھ میں تھوڑی سی انرجی آئے اور میں یہ باقی کا کام ختم کر سکوں۔ علیزہ کے ہونٹوں کی طرف جھکتے ہوئے کہتا ہے، بہت بے شرم ہیں آپ، نہیں کرنی مجھے کس، چھوڑے مجھے۔ زرخان کو اپنے قریب آتا دیکھ کر کہتی ہے، تمہیں لگتا ہے کہ میں تمہیں اتنی آسانی سے چھوڑ دوں گا؟ وہ بھی وہ حاصل کیے بغیر جو مجھے چاہیے؟ دے دو کیس مجھے اور چلی جاؤ واپس اوپر، کچھ نہیں کہوں گا پھر، ورنہ ایسا نہ ہو کہ جو کل رات ہوا وہ ایک بار پھر سے ہو جائے۔ زرخان اپنا ہاتھ علیزہ کے ہونٹوں سے ہٹاتے ہوئے اس کی گردن کی طرف بڑھا رہا تھا۔ گردن کے نیچے کا راستہ وہ طے کرتا ہی ہے کہ علیزہ اسی پل زرخان کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کے اسے روک دیتی ہے۔ آپ کو ان سب چیزوں کے علاوہ اور کچھ نہیں آتا نا؟ جو چاہیے تھا وہ کل مل تو گیا آپ کو، اب کیا؟ مجھے ان سب چیزوں کے علاوہ بھی بہت کچھ آتا ہے، لیکن وہ کیا ہے نا، تمہیں دیکھ کر میں سب کچھ بھول جاتا ہوں، یاد صرف یہی رہتا ہے۔ اب جو یاد ہے وہ تو کر لینا چاہیے نا، ایسا نہ ہو گزرتے وقت کے ساتھ ساتھ پھر ہمیں افسوس ہونے لگے۔ علیزہ کے گال پر لب رکھتے مسکراتے ہوئے کہتا ہے، اس وقت واقعی میں بہت بے شرم لگ رہے ہیں آپ۔ نہیں کر رہی میں کس، نہیں کر رہی میں آپ کی کوئی مدد، مجھے پڑھائی کرنی ہے، چھوڑے مجھے جانے دیں۔ اتنی پڑھائی کرنے کا کیا فائدہ، جب بننا تم نے صرف اور صرف میرے بچوں کی ماں ہی ہے، میری خوبصورت سی بیوی۔ ہمیشہ تم نے میرے پاس رہنا ہے، تو تم وہ پڑھو نا جو تمہیں زندگی میں کام آئے گا۔ اگر ابھی سے تم میرے ساتھ رومانس کرنا نہیں سیکھو گی تو فیوچر میں کیسے کرو گی؟ ابھی تو ہم نے صرف ایک رات گزاری ہے یار، ابھی تو بہت سی راتیں آنی باقی ہیں۔ زرخان کہتا ہے اور علیزہ کے گال لال سرخ ہونے لگتے ہیں۔ ہاں شاید آپ بھول رہے ہیں، آپ کو یاد دلا دوں،
آپ کے پاس پوری زندگی نہیں ہے، صرف اور صرف یہ 1 مہینہ ہے، اور آپ کی جیسی حرکتیں ہیں نا، مجھے نہیں لگتا کہ آپ مجھے جیت پائیں گے، اس لیے حد سے زیادہ ٹھڑک میرے ساتھ نہ کیا کریں۔ سرخان کو دور کرنے کی ایک اور چھوٹی سی کوشش کرتے ہوئے کہتی ہے، جیت پائیں گے؟ جو چیز میں جیت گیا اسے پانے کی خواہش کیسی؟ کیا مطلب؟ علیزہ حیرانگی سے پوچھتی ہے۔ مطلب یہ تمہارے چہرے سے صاف صاف پتہ چل رہا ہے کہ تم زرخان کی ہو چکی ہو۔ اگر تم نہیں ہوتی نا تو یقیناً کل کی جو رات ہماری وہ صرف اور صرف میری یادوں میں یاد رہتی، جیسے کسے جینا ہے، کیسے محسوس کرنا ہے، میں صرف یہ سوچتا ہی رہتا۔ پر دیکھو، ایسا تو کچھ نہیں تھا، تم اور میں تو ایک ہو گئے ہیں اب، اور کیا رہ گیا؟ صرف محبت جو تمہیں مجھ سے ہو چکی ہے، بس اظہار کرنا باقی ہے۔ کر لو نا اظہار۔ ایک بار پھر دوسرے گال پر کس کرتے ہوئے زرخان کہتا ہے، غلط فہمی کی ایک حد ہوتی ہے، لیکن آپ کو نہیں پتا کہ وہ کیا ہوتی ہے، اس لیے آپ ساری کی ساری حدیں پار کر رہے ہیں۔ ایسا ویسا کچھ نہیں ہے، کچھ بھی الٹا سیدھا سوچنے کی ضرورت نہیں کرتی میں آپ سے محبت، کتنی بار بولوں؟ اور جو کل رات ہوا ہمارے درمیان، وہ تو ویسے بھی ہونا تھا، مجھے پہلے ہی پتا تھا کہ آپ کی نیت خراب ہے۔ سر اٹھائے زرخان کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہتی ہے، اور کہتے ہی اطراف میں ایک نظر پھر سے دیکھنے لگتی ہے۔ تمہیں کیسے پتا چلا؟ ویسے سچ ہے، تمہیں دیکھ کے واقعی میری نیت خراب ہو جاتی ہے۔ اب تم ہو ہی اتنے خوبصورت، میں کروں کیا بتاؤ؟ زرخان علیزی کو مزید اپنے قریب کرتا اس کی کمر پر انگلیاں پھیرتے ہوئے کہتا ہے، تھوڑی سی تمیز کر لے، تھوڑی سی شرم بھی کر لے، بس پھر میری زندگی میں سکون ہی سکون ہو جائے گا۔ آپ کو تو پتہ نہیں، پر میری زندگی میں ہو جائے گا۔ اگر تم اس سکون کو رومانس کا نام دے دو نا، قسم سے پوری زندگی تمہیں سکون دینے کو تیار ہوں میں، پر جو سکون تمہیں مجھ سے چاہیے نا، وہ تو میں تمہیں ہرگز نہیں دینے والا، اس لیے میری قربت میں رہ کر تم وہ سکون حاصل کرو جو میں تمہیں دینا چاہتا ہوں۔ زرخان کہتے کہتے علیزے کی گردن سے بال ہٹاتا اس کی گردن پر اپنا لمس چھوڑنے لگتا ہے، جسے محسوس کرتی علیزے اسی پل خاموشی سے اپنی آنکھیں بند کر جاتی ہے۔ کافی ہاٹ ہو رہی ہو، گرم شاور لینے کے بدلے مجھے لگتا ہے کہ ایک نیا راؤنڈ اور ہو جانا چاہیے۔ بندہ خود بخود زرخان بول ہی رہا تھا کہ علیزے اس کے ہونٹوں پر ہاتھ رکھتے اسے خاموش کروا جاتی ہے۔ بس کر جائیں، اتنی گندی باتیں کیوں کرتے ہیں مجھ سے؟ مجھے دیکھنے کے بعد کیا یہی ساری باتیں آپ کے ذہن میں آتی ہیں؟ نہیں تو صرف یہی نہیں آتی، اور بھی بہت گندی گندی باتیں آتی ہیں۔ زرخان کہتے ہی مٹی والا ہاتھ علیزے کی گردن پر رکھے پیچھے کی جانب سے علیزے کی گردن کو اپنے ہاتھ کی قید میں لے لیتا ہے، اس کے ہونٹوں پر قابض ہو جاتا ہے، اس کے لبوں کو خود کے لبوں میں قید کرتا دھیرے دھیرے علیزے کو بھی خود میں مزید قید کرنے لگتا ہے۔ زرخان کے سینے پر ہاتھ مارتے ہوئے علیزے اسے دور کرنے کی کوشش کرتی ہے، پر زرخان اسے دور جانے کے بجائے مزید خود میں قید کرتا ہوا علیزے کی ساری کوششوں کو ناکام کر جاتا ہے۔ دھیرے دھیرے زرخان کی شدت بڑھتی جا رہی تھی، جسے وہ کب سے علیزے کے لبوں کو اپنی دسترس میں لینا چاہتا تھا، اور اسے موقع ہی نہیں مل رہا تھا۔ اب جب موقع ملا ہے تو اسے چھوڑا ہی نہیں جا رہا تھا۔ زرخان کے پیٹ پر چوٹی کاٹتے ہوئے علیزے بمشکل خود کو اس سے دور کرتی ہے اور گہری گہری سانسیں لینے لگتی ہے، جسے دیکھتے ہوئے زرخان کے چہرے پر بڑی سی مسکراہٹ تھی۔ آپ نے مجھے سارا گندا کر دیا، خود تو گندے تھے، مجھے بھی کر دیا ہے۔ ہاں تو شوہر کے رنگ میں رنگنا نہیں ہے، شوہر گندا اور بیوی صاف، کیسے اچھی لگے گی جوڑی؟ اچھی ایسے تو ہرگز نہیں لگ رہی ہے، علیزہ غصے میں منہ پھلائے کہتی ہے، گندی ہو گئی ہو تم،
साफ हो पाओगी ना? अपने अल्फाजों पर जोर देते कहता है। मतलब? अलीज़े बेजारियत वाली गहरी सांस लिए पूछती है। मतलब ये गोरीला कमरे में जाकर हॉट शॉवर लेने के लिए बाथटब रेडी करो। आज हमारा मॉर्निंग शॉवर साथ नहीं हुआ तो क्या हुआ, रात को तो हो सकता है ना। पहले शॉवर होगा, फिर। सरखान अलीज़े की तरफ बढ़ते हुए कहता है। ऐसा कुछ नहीं होगा, आप तो ज़्यादा ही फ्री हो रहे हैं। सरखान को अपनी तरफ आता देख पीछे की तरफ बढ़ते हुए बोलती है। सब होगा गोरीला, याद है ना, तुम्हें तुम्हारे पास इनकार का ऑप्शन नहीं है। तुम मेरी हो, जो दिल में आए वो मैं कर सकता हूँ। तो इसलिए अच्छी बीवी की तरह जाओ और जाकर वो करो जो बोला है। ऐसा ना हो मैं कमरे में जाने का इंतज़ार भी ना करूं और रात के इस सर्द मौसम में यहीं पर। सरखान बोल ही रहा था कि अली से बात मुकम्मल सुने बगैर ही दौड़ते हुए हवेली में दाखिल होती है और सीधा कमरे में जाकर बंद हो जाती है। अलीजे को भाग कर जाता देख सरखान का कहकहा छूटता है। उफ, बातें तो सुनी नहीं जाती हैं मोहतरमा, करेंगी कैसे ये? जरखान हंसते हुए कहता है। दरवाज़ा खोलो। हारिश माला के कमरे के दरवाजे पर दस्तक देते हुए कहता है। कौन? बेड के आगे ज़मीन पर दुपट्टा उतारे ज़मीन पर फेंके हुए आरिश की आवाज़ से इसे पहचान चुकी थी, लेकिन फिर भी अनजान बने पूछती है। आवाज़ से पहचान ही लिया है मुझे, तो अनजान क्यों बन रही हो? गहरी सांस लेते हुए बोलता है। मैं तो नहीं जानती आपको, जाएं आप यहाँ से। अपने घुटनों के गेट बाजुओं का हिसार बांधते हुए कहती है। जाने के लिए नहीं आया हूँ, तुम्हें ले जाने के लिए आया हूँ। दरवाज़ा खोलो। मैं नहीं खोलूँगी दरवाज़ा, आरिश कहता है। इसके जवाब में माला भी फ़ौरन से कहती है। फिर मैं तोड़ दूँ इसको? जो दिल में आए वो करे, मैं कभी नहीं खोलूँगी आपके लिए दरवाज़ा। गुस्सा मत दिलाओ मुझे, दरवाज़ा खोलो यार और चलो मेरे साथ। मैं क्यों आपके लिए दरवाज़ा खोलूँ? है कौन आप? घुटनों को आज़ाद करती बेड का सहारा लेती खड़ी होकर हैरानगी से पूछती है। तुम्हारा शोहर हूँ मैं, आरिश अटल लहजे में जवाब देता है। मेरा कोई शोहर नहीं है, आप जाएं यहाँ से। माला गुस्से में बोलती है। तो फिर मैं किसका हूँ? मुझे नहीं पता, पर मेरे नहीं हैं आप। लकड़ी का बेड जिसकी पाइंतियों पर भी ऊंचा ऊंचा डिज़ाइन बना हुआ था। माला इसका सहारा लेते हुए आगे की तरफ कुछ कदम बढ़ाए कहती है। मैं तुम्हारा ही हूँ, तुम मानो या ना मानो। जानता हूँ नफ़रत करती हो, इसलिए यहाँ हूँ, यहाँ हो तुम। पर नफ़रत तुम मेरे साथ रहकर भी मुझसे कर सकती हो। यकीन मानो, कभी गुस्सा नहीं करूँगा, कभी कुछ भी नहीं बोलूँगा। जितना दिल में आए अपनी नफ़रत करो, चाहो तो मार भी लेना, गालियाँ भी सुन लूँगा, पर जो करना है मेरे साथ रहकर करो प्लीज़। आरिश कहता है और माला के कदम एक जगह रुक जाते हैं। आंखों में नमी भर जाती है। वो नमी आरिश की बातों की ही नहीं थी, वो नमी पिछले 1 घंटे से नीचे हॉल में होती लड़ाइयों की आवाज़ें सुनने पर थी। माला खामोशी से कमरे में मौजूद बाहर होते हर शोर को सुन रही थी, और वो सुनते हुए कब से वो अपने आंसुओं को रोकने की कोशिश करती है, पर अब इसका सब्र आरिश की बातों पर ख़त्म हो गया था। मैं पागल लड़की नहीं हूँ जो शोहरों को गालियाँ दूँ। याद आ गया है मैं शोहर हूँ तुम्हारा, गहरी सांस भरता आरिश कहता है। जब निकाह किया था तब से याद है कि आप मेरी शोहर हैं। अच्छा चलो, अब अच्छी बीवी बनकर शोहर के लिए दरवाज़ा तो खोलो। हल्की सी दरवाजे पर दस्तक देते कहता है। नहीं, ये तो नहीं खोलूँगी मैं। अपने लब खींचते खुद को कंपोज करती कहती है। वो क्यों? आरिश तजस्सुस से पूछता है। दरवाज़ा खुलने के बाद
آپ مجھے اپنے ساتھ لے جائیں گے؟ وہ تو میں تمہیں ہر حال میں لے کر جاؤں گا۔ ایک لکڑی کا دروازہ تو میں مجھ سے دور نہیں رکھ سکتا، عارش کہتا ہے اور مالا رونے لگ جاتی ہے۔ کھولو یار، تھک گیا ہوں میں، تمہارا بابا پھر کوئی نئی جنگ۔ عارش بول ہی رہا تھا کہ مالا کمرے کے دروازے کو کھول دیتی ہے۔ آنکھوں میں نمی بھرے جو آنسو بنے اس کی گالوں پر بہہ رہی تھی۔ عارش مالا کو روتا دیکھ پل کے لیے ٹھہر جاتا ہے۔ آپ یہاں کیوں آئے ہیں؟ مالا روتے ہوئے پوچھتی ہے۔ تمہیں لے جانے کے لیے آیا ہوں، عارش ہچکچاتے ہوئے جواب دیتا ہے۔ کیوں؟ مجھ سے کیا چاہیے آپ کو؟ مالا سب کی ساری باتیں سن چکی تھی، اس کا دل پھٹنے والا ہو گیا تھا۔ وہ چاہتے ہوئے بھی اپنے آنسوؤں کو روک نہیں پا رہی تھی۔ کیا مطلب کیوں؟ تمہیں لینے آیا ہوں، بیوی ہونا تم میری؟ عارش کا لہجہ نرم تھا۔ میں نے آپ سے کہا تھا کل کہ مجھے چھوڑ دیں، سمجھ نہیں آتا آپ کو؟ آپ سمجھتے کیا ہیں خود کو؟ مجھے بار بار اپنی بیوی کہہ رہے ہیں۔ مالا غصے میں بلند آواز میں کہتی ہے۔ ڈانٹ کیوں رہی ہو؟ سچ تو بولا ہے میں نے، عارش کہتے ہوئے دبے دبے قدم کمرے کے اندر رکھتا ہے تاکہ مالا کو اس کی قریب کا احساس نہ ہو، کیونکہ وہ اس وقت مالا کے بے حد نزدیک کھڑا تھا۔ کمرے کا دروازہ بند کرتے کرتے وہ اور قریب ہوتا جاتا ہے۔ پوری زندگی جھوٹ بولنے والا شخص میرے معاملے میں سچ کیسے بول سکتا ہے؟ کیسے یقین کروں میں آپ کا؟ یہ سچ ہے کہ میری زندگی جھوٹ پر مبنی ہے، پر یہ بھی ایک سچ ہے کہ میں تمہارے معاملے میں جھوٹ نہیں بولتا ہوں۔ عارش کمرے کا دروازہ دھیرے سے بند کرتا، دروازے سے پشت ٹکاتا گہری سانس لیتے ہوئے کہتا ہے۔ سچ سچ بتائے، کیا چاہیے مجھ سے آپ کو؟ صرف تم، مالا کے آنسوؤں کو دیکھتے ہوئے کہتا ہے۔ کیوں؟ مجھ اندھی کو سہارا دے کر اپنے گناہوں کو کم کرنا چاہتے ہیں کیا؟ مالا، تم پھر شروع ہو رہی ہو، عارش اپنے منہ میں زبان گھماتے ہوئے سر جھکائے کہتا ہے۔ جواب دے مجھے جو میں نے پوچھا ہے اس کا۔ مالا ایک بار پھر عارش پر چیختے ہوئے کہتی ہے۔ گناہ کم ہی کیے ہوں گے جو تم ملی، عارش مسکراتے ہوئے کہتا ہے۔ عارش کہتا ہے اور مالا زور زور سے رونے لگ جاتی ہے۔ مالا کو روتا دیکھ عارش کے چہرے کی مسکراہٹ غائب ہو جاتی ہے۔ رو کیوں رہی ہو تم؟ میں نے ابھی تو کچھ نہیں کیا اور نہ ہی کچھ غلط کہا ہے۔ مالا کی طرف کچھ قدم بڑھائے کہتا ہے کہ مالا بنا کوئی جواب دیے عارش کی طرف قدم بڑھاتی ہے اور اس کی کمر کے گرد بازوؤں کا حصار باندھتے ہوئے عارش کے سینے سے سر ٹکا لیتی ہے۔ مالا کی حرکت پر عارش کے دل کی دھڑکنیں تیزی سے بڑھنے لگ جاتی ہیں۔ یہ شاید دوسری دفعہ تھا جو عارش کا دل بے قابو ہو گیا تھا۔ مالا، عارش اٹکتے ہوئے کہتا ہے۔ سوری، مالا روتے ہوئے کہتی ہے۔ کس لیے؟ میرے بابا نے جو آپ سے کہا اس کے لیے۔ انہیں ایسا نہیں کہنا چاہیے تھا۔ آپ کا ماضی آپ کا ہے، یاد رکھنا ہے یا نہیں یہ آپ کی مرضی ہے، میرے بابا کو ایسے نہیں کرنا چاہیے تھا۔ سوری عارش، مالا کہتے کہتے عارش کا نام پکارتی ہے کہ عارش اپنی سانسیں روکے دروازے کے ہینڈل کو مضبوطی سے ہاتھ میں پکڑ لیتا ہے۔ دیکھو دیکھو، ایسے اتنا نزدیک نہیں آتے ہیں، دور ہو جاؤ ورنہ مجھ سے کچھ ہو جائے گا۔ میں نہیں ہو رہی، عارش کی بات پر مالا ضدی انداز میں بولی۔ کل تک تم مجھ سے شادی توڑنے کی باتیں کر رہی تھی، اب تم مجھے ہی نہیں چھوڑنا چاہتی، آخر چاہتی کیا ہو؟ سر جھکائے مالا کے سر کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھتا ہے۔ عارش کے ہاتھ ابھی بھی مالا سے دور ہی تھے۔ آپ دوست بنیں گے میرے؟ مالا عارش سے دور ہوتے ہوئے پوچھتی ہے۔ کیا؟ عارش حیرانگی سے بڑی آنکھیں کیے بولتا ہے۔ ہاں، آپ نے مجھے چلنا سکھانا ہے نا بنا سہارے کے، تو ہم دوست بن کر رہتے ہیں نا؟
ہم میاں بیوی ہیں مالا، تم دوستی کا بول رہی ہو؟ گہری سانس لیتا آرش اپنے کپڑے ٹھیک کرنے لگتا ہے اور مالا کو کراس کرتا کچھ قدم آگے کی طرف رکھتا ہے۔ تو کیا میاں بیوی دوست نہیں ہوتے ہیں؟ اور ویسے بھی ہم میاں بیوی بن کر تو کچھ نہیں کر سکتے ہیں، لیکن دوست؟ مالا اسی جگہ کھڑی بول رہی تھی کہ آرش گہری سانس لیتے رکتے ہوئے مالا کو بازوؤں سے پکڑے، اس کا رخ اپنی طرف موڑتے ہوئے مالا کے سر کے نیچے ایک ہاتھ رکھتا، دوسرا ہاتھ اس کی کمر پر رکھتے ہوئے مالا کو دروازے سے پن کرتا آرش مالا کے لبوں پر قابض ہونے لگتا ہے کہ اس کے چہرے کے بالکل قریب آتا خود کو روک دیتا ہے۔ ہم صرف دوست بن کر نہیں رہ سکتے ہیں، اگر کچھ بننا ہے تو میری بننے کے لیے ہاں کر دو، تمہارے لیے ہر وہ شے تمہارے قدموں میں لا کر رکھوں گا جس کی تمہیں خواہش ہے۔ مجھے کسی چیز کی خواہش نہیں، مالا دھیمی سی آواز میں کہتی ہے، مجھے دیکھنے کی بھی نہیں۔ وہ غور مالا کے چہرے کو دیکھتے ہوئے بولتا ہے، اس چیز کی خواہش میں نہیں کرتی، آخر میں جب ٹوٹنی ہی ہے تو میں نے کہا نا، ہر شے تمہارے قدموں میں لا کر رکھوں گا جس کی بھی تم خواہش کرو گی، تمہیں میرے لیے کچھ ناممکن نہیں ہے، آرش کہتا ہے اور مالا خاموش ہی رہتی ہے۔ فکر مت کرو، صرف حرام کی کمائی نہیں کرتا ہوں میں، حلال بھی کماتا ہوں، مجھے کسی چیز کی خواہش نہیں۔ پھر ٹھیک ہے، کروا دیں آنکھیں ٹھیک میاں جی، آرش مالا سے دور ہوتے کہتا ہے کہ مالا اسی لمحے مسکراتے ہوئے کہتی ہے، جسے سن کر آرش کے چہرے پر حیرانگی والی مسکراہٹ چھا جاتی ہے۔ میاں جی؟ مالا میرے دل سے مت کھیلو، ابھی تم اچانک سے میاں جی کر رہی ہو، گھر جا کر اگر تم بولنا چھوڑ دو مجھے تو میں چھوڑوں گا نہیں تمہیں۔ ارے ہاں، وہاں بھی میاں جی ہی بولوں گی، فکر مت کریں، آپ نے آنکھیں واپس لانے کا وعدہ کیا ہے مجھ سے۔ جب تک آپ کو نہیں دیکھ لیتی تب تک آپ کو ڈھیر ساری عزت دوں گی، پھر چہرہ دیکھنے کے بعد سوچوں گی عزت دینی ہے یا نہیں۔ مالا کہتے کہتے اپنے منہ پر ہاتھ رکھ لیتی ہے اپنی ہنسی کو چھپانے کے لیے۔ بہت خراب ہو تم قسم سے، بالکل امید نہیں تھی مجھے اس بات کی، لیکن اچھا لگا۔ وجہ جاننا چاہتا ہوں تمہارے بدلے لہجے کی، پر نہیں پوچھوں گا، بس ایسے ہی رہو میرے ساتھ، ٹھیک ہے؟ مالا کے چہرے پر ہاتھ رکھتے آرش ماتھے پر بوسہ دیتے ہوئے کہتا ہے، ٹھیک ہے۔ مالا مسکراتے ہوئے کہتی ہے، اب حویلی چلے؟ آرش مسکراتے ہوئے پوچھتا ہے، بابا جانے دیں گے؟ مالا مایوس انداز میں پوچھتی ہے، تمہیں لگتا ہے کہ تمہارا باپ مجھے روک سکتا ہے؟ مالا کو بازوؤں سے پکڑتا اپنی طرف کھینچتے ہوئے کہتا ہے، بابا کو کچھ نہیں کریں گے نا؟ مالا آرش کے سینے سے لگتے ہوئے کہتی ہے، ہاں، صرف تب تک جب تک وہ میرے راستے میں نہیں آئیں گے، جو وہ پہلے ہی آ چکے ہیں، پر ان کی ایک اور غلطی کا انتظار ہے اب مجھے۔ آرش، آپ سچ میں کچھ نہیں کریں گے بابا کو؟ مالا سر اٹھائے کہتی ہے، ہاں بابا ہاں، ٹھیک ہے۔ آرش ہنستے ہوئے کہتا ہے، جس کا سیدھا سا مطلب وہ سب کرے گا یحییٰ شاہ کے ساتھ، بس یحییٰ شاہ کی ایک اور غلطی کرنے کے بعد۔ آرش ہنستے ہوئے ایک نظر مالا کے کمرے میں دوڑاتا ہے، جہاں بیڈ کے سامنے زمین پر مالا کا دوپٹہ گرا ہوا تھا۔ آرش مالا کو چھوڑتے ہوئے زمین سے جا کر اس کا دوپٹہ اٹھائے مالا کو اڑاتے ہوئے ایک نظر بھر کر اس کے چہرے کو دیکھتا ہے۔ چلو آ جاؤ، اب اپنی حویلی چل کر اپنی شادی شدہ لائف کا آغاز کرتے ہیں، لڑکی پٹ گئی میری، آئی ایم سو ہیپی۔ آرش کمرے کا دروازہ کھولتے ہوئے ہنستے ہوئے کہتا ہے اور مالا کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں پکڑے اسے اپنے ساتھ کمرے سے باہر لے جانے لگتا ہے۔
مالا کے قدموں کے برابر قدم رکھے اسے بتاتے ہوئے سیڑھیوں سے نیچے اتارتا ہے اور ہال میں 2 پل کے لیے ٹھہرتا ہے۔ سسر جی سے کہہ دینا، ساسو ماں آپ کی بیٹی مان گئی ہے سسرال جانے کے لیے۔ اوکے، عارش پہلے مسکراتے ہوئے کہتا ہے اور پھر کہتے ہی اسی پل چہرے سے مسکراہٹ غائب کرتا کولڈ انداز میں آگے کی طرف بڑھتے ہوئے مالا کو اپنے ساتھ لیے حویلی سے باہر اپنی گاڑی میں بٹھاتے واپس حویلی کے لیے نکل پڑتا ہے۔ عباس اور ادا کو حویلی واپس پہنچے کافی وقت ہو چکا تھا۔ عباس شاور لے کر فریش ہو کر اپنی اسلام آباد کی کمپنی کی فائلز لیے بیٹھا ہوا تھا، جبکہ ادا بھی شاور لے کر آئی ہی تھی، بالوں میں ٹاول باندھے ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے بیٹھے اپنے ہاتھوں پہ موئسچرائزر لگا رہی تھی اور ٹکٹکی باندھے مسلسل عباس کو بھی دیکھی جا رہی تھی۔ خان، ادا عباس کی طرف مڑتے ہوئے پکارتی ہے۔ فائلز میں نظریں جمائے جواب دیتا ہے۔ ایک بات بولوں آپ کو؟ کرسی سے اٹھ کر عباس کی طرف بڑھتے ہوئے چہرے پر شرارت سجائے پوچھتی ہے۔ نہیں، ادا کو اپنی طرف آتا دیکھ کر بولتا ہے۔ بات سنی ہے آپ نے جو پہلے ہی انکار کر رہے ہیں؟ سن تو لیں، اچھی بات کروں گی۔ عباس سے 2 قدم کے فاصلے پر کھڑی ہو کر بولتی ہے۔ تم نے اب تک فلرٹ کرنے کے علاوہ، مجھے چھیڑنے کے علاوہ کبھی کچھ اچھا کیا ہے؟ فائل بند کرتا ادا کی طرف سنجیدگی سے دیکھتے ہوئے پوچھتا ہے۔ ہاں کیا ہے، وہ پر یقین انداز میں کہتی ہے۔ کیا کیا ہے؟ فائل ٹیبل پر پھینکتے ہوئے عباس اپنے دونوں ہاتھ سینے پر باندھتے ہوئے پوچھتا ہے۔ کچھ تو کیا ہی ہوگا میں نے، اب میں صرف آپ کو اتارتی تھوڑی رہتی ہوں۔ ادا یاد کرنے کی کوشش کرتی ہے لیکن اسے کچھ یاد نہیں آتا۔ عباس کو دیکھ کر بکھلائے ہوئے انداز میں کہتی ہے۔ نہیں یاد آ رہا نا؟ آئے گا بھی کیسے، کچھ کبھی کیا ہی نہیں تم نے ایسا۔ عباس دھیمی سی آواز میں مسکراتے ہوئے کہتا ہے۔ ٹھیک ہے، نہیں کہتی میں اب کچھ بھی، آپ کو جب کوئی ویسی بات ہوگی پھر ہی آپ سے بات کروں گی، اس سے پہلے نہیں کروں گی۔ عباس کو دیکھ کر غصے میں کہتی ہوئی ادا پلٹتی ہے اور اپنے بالوں سے ٹاول نکالنے لگتی ہے کہ عباس صوفے سے اسی لمحے ادا کو دور جاتا دیکھ بازوؤں سے پکڑتا زور سے اپنی طرف کھینچ لیتا ہے۔ ادا سیدھا عباس کی باہوں میں اس کی گود میں آ کر گرتی ہے۔ خان، ادا غصیلے انداز میں کہتی ہے۔ ہاں، ادا کی کمر کے گرد بازوں کا حصار باندھتے ہوئے بولا۔